بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 محترمہ بیویوں کے بارے میں، جنہیں تمام دنیا امت المؤمنین کے نام سے جانتی ہے، یعنی مومن کی مائیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ نکاح کبھی بھی دنیاوی مقصد، ہوا و ہوس یا ذاتی فائدے کے لیے نہیں تھے۔ ہر نکاح ایک پیغام، ایک شریعت، ایک حکمت اور ایک اصلاحی ضرورت کے لیے تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور بے انتظار محبت والی بیوی۔ آپ 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال تک ان سے ہی نکاح رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا زندہ رہی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ نکاحوں کی تعداد کا ہوس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ سعودہ رضی اللہ عنہا بزرگ اور واقفہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح صرف اس لیے کیا کہ گھر کا نظام سنبھل سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علم اور دین کی سب سے بڑی دانشور، آپ سے 2000 سے زیادہ حدیث روایت ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالمہ اور نہ تمام امت کی معلمہ کو تیار کرنا تھا۔ اس نکاح میں علم، فہم دین اور شریعت کی حفاظت کی حکمت چھپی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا صحابی رسول عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی جوان ودھوا ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اس لیے کیا کہ ان کی حمایت ہو جائے اور مسلمانوں کے بیچ اتحاد مضبوط ہو۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا غریبوں کی ماں، کھلانے والی، ام المساکین، ودھوا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کا سہارا بننے کے لیے نکاح کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ کے شوہر شہید ہو گئے تھے اور 4 بچے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوجھ ہلکا کرنے اور ان کو عزت دینے کے لیے نکاح کیا۔ آپ بہت عقیلہ اور دانشور تھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا یہ نکاح ایک بہت بھاری شریعت حکمت کے لیے تھا۔ منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ عنہ کو اصلی بیٹا سمجھنے کی رسم کو توڑا۔ اس نکاح کے ذریعے قرآن میں آیت نازل ہوئی اور ایک بڑی جاہلی روایت ختم ہو گئی۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ آپ قید میں آئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تو پوری قوم کے 100 غلاموں کو رہا کر دیا گیا۔ اس نکاح سے قبیلہ مستلق مسلمان ہو گئے۔ حضرت صافیہ رضی اللہ عنہ یہ یہودی خاندان سے تھی۔ جب آپ سے نکاح ہوا تو یہودی اور مسلمان قبیلوں کے بیچ دشمنی ختم ہو گئی۔ اس نکاح میں سیاسی حکمت اور صلح کا پیغام تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ آپ کے والد ابو سفیان اس وقت اسلام کے دشمن تھے۔ آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کی، وہاں ودھوا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے اور قریش کے ساتھ رشتہ نرم ہو۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ آپ کا نکاح صلح اور امن کے لیے تھا۔ اس سے عرب قبیلوں میں اتحاد اور محبت بڑھا ہے۔ اب بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیوں کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نکاح کے پیچھے ایک بڑی حکمت تھی۔ کہیں ایک ودھوا کو سہارا دینا تھا، کہیں ایک بزرگ ایک اکیلی عورت کو گھر بسانا تھا، کہیں قبیلوں کے بیچ صلح قائم کرنی تھی، کہیں شریعت کا حکم وضع کرنا تھا، کہیں علم اور دین کو محفوظ رکھنا تھا، کہیں پرانی جاہلی روایت کو توڑنا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی نکاح نفسانی نہیں بلکہ انسانیت، رحمت، سیاست، شریعت اور اخلاق کا پیغام تھا۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا، اور تمہاری بیویاں مومن کی مائیں ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ ہر روز ایسے ہی نئی اسلامک ویڈیوز لاتی رہوں گی۔